السلام علیکم جی میرے ڈیئر ویورز، پروفیسر فاریو آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹاپک لے کر حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ موضع کیا ہوتا ہے، کھیت نمبر کیا ہے، کھتونی نمبر کیا ہوتا ہے، خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ مساوی کس کو کہا جاتا ہے، اور جمع بندی اور گرداوری سے کیا مراد ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے نالج میں اضافہ کروں گا۔ موضع سے مراد ہے کہ جو سب سے بڑا ایک یونٹ ہوتا ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو موضع کہا جاتا ہے۔ موضع کبھی کبھار پورے ایک گاؤں کا ایک موضع بنتا ہے، کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے کافی سارے گاؤں ملا کر ایک موضع بنتا ہے، تو وہ پورے علاقے کا جو پوری زمین کو ایک ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اس کو موضع کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کھیت نمبر۔ جب ایک موضع بن جاتا ہے تو اس میں پھر زمین کو مزید تقسیم کر کے کھیت بنا دیے جاتے ہیں، کیونکہ مختلف لوگوں کی زمین ہوتی ہے تو مختلف کھیت نمبر مختلف لوگوں کو الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کھیت مختلف لوگوں کے ہو سکتے ہیں، تو مختلف خاندانوں کو مختلف کھیت نمبر الاٹ کر دیے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے کھیت میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے پورے موضع کو۔ اس کے بعد نمبر 3 پر آتا ہے کھتونی نمبر۔ جب موضع بھی بن گیا، کھیت بھی بن گیا، تو پھر اس کو مزید تقسیم کر کے کھتونی نمبر میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک کھیت میں 10 ایکڑ ہیں تو 10 ایکڑوں کو کھتونیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، تو پھر اس سے کھتونی نمبر کے حساب سے وہ زمین دوسرے کو الاٹ ہو جائے گی۔ نمبر 4، خسرہ نمبر۔ اب ایک کھتونی کے اندر جتنی زمین ہے اس کے خسرہ نمبر لگ جائیں گے۔ یہ خسرہ نمبر جو ایک بار لگ جاتا ہے وہ پھر تبدیل نہیں ہوتا، وہی خسرہ نمبر چلتا رہتا ہے۔ وہ اس کی پیمائشوں کے حساب سے لگایا جاتا ہے، اس میں اس کی پیمائشیں کھیت کی پیمائشیں لکھی ہوتی ہیں، جس کھیت کے اندر وہ خسرہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ چاروں چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ پہلے موضع بنا دیا جاتا ہے جس میں بہت سارے کھیت ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر کھیت نمبر لگا دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر کھتونی نمبر لگ جاتے ہیں اور کھتونیوں کو خسرہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی مساوی۔ مساوی کیا چیز ہوتی ہے؟ مساوی ایک نقشہ ہے، شجرہ ہے، جو کہ پٹواری کے پاس موجود ہوتا ہے، اور یہ کپڑے پر بنا ہوتا ہے، جو کہ لٹھے کے کپڑے کے اوپر بنا ہوتا ہے۔ یہ اس موضع کا مکمل نقشہ ہوتا ہے۔ وہ موضع نکالتا ہے تو وہ 1 2 5 10 جتنے بھی گاؤں کی وہ زمین ہوتی ہے اس موضع میں، وہ سارا اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کتنی زمین ہے اور کہاں کہاں ہے۔ اب رہ گئی جمع بندی اور گرداوری۔ جمع بندی سے مراد ہے کہ ایک موضع کے کس کھیت کی کس کھتونی کے کس خسرہ نمبر میں کتنے مالک ہیں، سب کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے، زمین کاشت کون کر رہا ہے، ٹھیکے پر ہے یا خود کاشت کر رہا ہے۔ زمین کی فرد بھی اسی جمع بندی کی بنیاد پر جاری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگیا جی گرداوری۔ اب جس رقبے کے مالک ہیں یا مزارے ہیں، اس رقبے میں کیا کاشت ہو رہا ہے، کیا کاشت نہیں ہو رہا، کہ اس سب کی تفصیل پٹواری کے پاس درج ہوتی ہے۔ اس سارے پروسیس کو، جس میں فصل کی کاشت، کون سی فصل کاشت ہو رہی ہے، کون سی فصل کاشت نہیں ہو رہی، اس کے متعلق تمام ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ گرداوری پہ نوٹ ہوتا ہے۔ اس کو گرداوری کہتے ہیں۔ زمین کو خریدتے وقت آپ نے یہ بغور دیکھنا ہے کہ آپ کی کھتونی نمبر اور اس کے بعد خسرہ نمبر ایک ہو۔ اس کے آگے اگر ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے زمین، یعنی کہ 1 ایکڑ ایک خسرہ نمبر میں آ رہا ہے، دوسرا ایکڑ دوسرے خسرہ نمبر میں آ رہا ہے، چاہے ان کی کھتونی ایک ہی ہے تو وہ دونوں ایکڑ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو آپ ان میں سے 1 ایکڑ آپ کی زمین کے ساتھ لگ رہا ہے، اس کا خسرہ الگ ہے، دوسرا ایکڑ آپ کی زمین سے دور ہے، اس کا خسرہ الگ ہے۔ تو آپ جا کے جب خریدتے ہیں زمین، جب اپنے نام کرواتے ہیں، اگر اس خسرے کے نمبر کے اگینسٹ جو ایکڑ تھا وہ آپ کو مل گیا، آپ کا تو فائدہ نہ ہوا۔ تو اس لیے رجسٹریشن کرواتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ کون سے خسرے نمبر کا ایکڑ آپ کو مل رہا ہے۔ جو آپ کو ضرورت ہے جس خسرے نمبر کے ایکڑ کی، وہی آپ لیں۔ وہ آپ رجسٹری جب کروا رہے ہوں، جب انتقال کروا رہے ہوں، تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، ورنہ آپ کو دوسرے خسرہ نمبر کا ایکڑ اگر دے دیا گیا تو وہ آپ کی زمین کے ساتھ تو لگ نہیں رہا، تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا سڑک کے ساتھ ایک خسرہ نمبر لگ رہا ہے اور سڑک سے دور دوسرا خسرہ نمبر ہے، تو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ سڑک کے ساتھ یہ زمین ہے، یہ فروخت کرنی ہے، جبکہ اس کو رجسٹری جب کروائی جاتی ہے، انتقال جب کیا جاتا ہے، تو دوسرے خسرے کی دے دی جاتی ہیں، تو لوگ کتنے سال تک اسی چیز کو عدالتوں میں لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی یہ کام کریں، کسی اچھے وکیل کی خدمات ضرور حاصل کریں، تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے اور آپ کو ان چیزوں کی باریکی سے آگاہ کر سکے۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے زمین خریدنی ہے۔ اس لیے آپ نے پلاٹ خریدتے وقت بھی ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے۔ تو میری ویڈیو کو دیکھنے، لائک کرنے، شیئر کرنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔